مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باب العلم، فصاحت میں، بلاغت میں، علم میں، حکم میں، عدل میں، کیا بات ہے آپ کی کہ آقا علیہ السلام فرماتے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ وہ جسے رسول خدا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہو کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل میں برابر ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک بار رسول خدا کھجور کھا رہے تھے تو ان سے کہا کہ رسول اللہ مجھے کچھ عنایت فرمائیں۔ آقا علیہ السلام نے ایک لب بھرا اور دے دیا۔ جب وہ دے دیا تو اس کے بعد وہ آگے گئے، ان سے ملاقات ہوئی حضرت علی سے، وہ بھی کھجور نوش فرما رہے تھے۔ انہوں نے کہا یا علی مجھے بھی دے، انہوں نے بھی ایک ہاتھ بھرا دے دیا۔ ابو ہریرہ نے دونوں کے ہاتھ کو گنا، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کھجوریں دی تھیں وہ بھی 72 تھیں، مولا علی نے جو دیں وہ بھی 72 تھیں۔ تو ابو ہریرہ پھر نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، واپس آئے تو بتاتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بعد میں گیا نا تو علی کھا رہے تھے، میں نے ان سے سوال کیا، انہوں نے مجھے دیا تو میں نے جب گنا تو ان کی کھجوریں اتنی تھی جتنی آپ نے مجھے دی تھیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ بات دراصل اتنی سی ہے کہ میرا اور علی کا ہاتھ عدل کے معاملے میں برابر ہے۔ وہ علی المرتضیٰ جب حضور نے حاکم بنایا نا آپ کو اور مسند قضا عطا فرمائی تو آقا علیہ السلام کے لاڈلے سوال کیا کرتے ہیں، یا رسول اللہ میں فیصلہ کیسے کیا کروں؟ جب برابر ہے تو ہو جائے گا فیصلہ صحیح، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے یا علی، تمہیں تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارا ہاتھ میرے ہاتھ کے برابر ہے، تمہارے لب وہی کہیں گے جو میں کہتا ہوں، تم فکر کیوں کرتے ہو، تم صحیح فیصلہ کرو گے۔ لیکن نہیں، مولا علی اس بات کو سننے کے بعد بھی کہ میرا ہاتھ عدل میں رسول خدا کے ہاتھ کے برابر ہے، لیکن پھر بھی کہتے ہیں کہ یا علی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ کیسے کروں؟ تو مولا علی کو نے جب سوال کیا نا تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں علی ہمیشہ فیصلہ کرتے وقت ایک بات کو ذہن نشین کر لو کہ جب بھی تم فیصلہ کرنا تو فریقین میں سے دونوں کی بات پہلے سکون سے سن لینا، اس کے بعد فیصلہ کرنا، دونوں کی بات سکون سے سن لینا پھر فیصلہ کرنا۔ جیسے معاذ بن جبل نے پوچھا کہ رسول اللہ خدا نے اے معاذ کیسے فیصلہ کرو گے؟ انہوں نے کتاب اللہ سے کروں گا۔ انہوں نے کہا اس میں نہ مسئلہ نہ ملے تو کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ دیکھوں گا۔ انہوں نے کہا وہ بھی نہ ملے تو پھر کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا پھر اپنی عقل سے کروں گا، قرآن اور حدیث کو سامنے رکھتے ہوئے۔ لیکن مولا کائنات سے فرمایا کہ علی تمہیں قرآن کا علم بھی دیا گیا، تمہیں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، آسمانی صحیفوں کے علوم دیے گئے، تمہیں حکمت دی گئی، تمہیں دانائی دی گئی، تم علم کا شہر، میں علم کا شہر ہوں تم اس کا دروازہ ہو، میں حکمت کا شہر ہوں تم اس کا دروازہ ہو۔ اس کے باوجود رسول خدا کی جو قضا کی منصب ہے اس کے وارث ہے مولا علی، اس کے باوجود بھی فرمایا کہ علی فیصلہ کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کیسے کروں؟ انہوں نے کہا کہ اس طرح کرنا کہ دونوں فریقین کی بات سننا۔ آج ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ ہم فریقین کی بات سن نہیں پاتے، ہم نے بس ایک طرفہ بات سنی ہوتی ہے اور ون سائیڈڈ جو ہے نا اسٹیٹمنٹ کے اوپر ہم ڈیسیجن لے لیتے ہیں۔ اس وجہ سے بے انتہا لوگ غلطی کرتے ہیں اور اس کے بعد میں شرمندگی ہوتی ہے۔ جب دوسرے کی بات سنتے ہیں تو پھر شرمندگی اٹھاتے ہیں۔ تو شرمندگی سے بچنے کے لیے مولا علی کو جو نصیحت رسول اللہ نے کی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میری امت کے ہر وہ شخص جو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طرح سے قضا پر ہے، یا وہ اپنے گھر میں بڑا ہے، اپنے گھر کا امیر ہے اور اپنے ہی بچوں میں فیصلہ کرنا ہے، تو بھی اپنی کسی چیز میں کرنا ہے، اپنے کسی معاملے میں کرنا ہے، اپنے خاندان میں کرنا ہے، یا آپ پیر صاحب ہیں اور آپ کے ہزاروں فالوورز ہیں، مرید ہیں، یا آپ ٹیچرس ہیں اور آپ کے بہت سارے اسٹوڈنٹس آپ کے سامنے ہوتے ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے، یا آپ ایک والد ہیں اور آپ کے بہت سارے بچے ہیں، ان میں فیصلہ کرنا ہے۔ کسی حال میں بھی آپ کو فیصلہ کرنا ہے، آپ نے یہ دیکھنا پڑے گا، یا آپ کسی فیکٹری کے آرگنائزر ہیں، کوئی مالک ہیں، سیٹ ہیں اور آپ کے ہزاروں ورکرز ہیں، اس میں فیصلہ کرنا ہے۔ تو یہ کرتے وقت آپ نے یہ رسول خدا کی یہ قول کے اوپر عمل کرنا پڑے گا، صحیح فیصلہ کرنا چاہتے ہیں، ورنہ شرمندگی اور ندامت کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ بعد میں آپ اللہ سے معافی تو مانگ سکتے ہیں، لیکن اس وقت جس کا آپ نے دل توڑ دیا، جسے آپ نے تکلیف پہنچا دی، جسے جملوں سے آپ نے غلط ٹھہرا دیا، اس سے کیا ہوگا؟ تو یہ ضروری ہے ہمارے۔ مولا علی کے پاس ایک کیس آیا، ایک بوڑھی عورت آئی حضرت عمر بن خطاب کے پاس، اور حضرت عمر بن خطاب نے اس مسئلے کی تصفیہ کے لیے مولا علی کو بلایا، اور حضرت علی نے وہ فیصلہ اتنی آسانی سے کیا کہ دنیا حیران ہے آج بھی اس فیصلے پہ۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے لاڈلے حضرت عمر بن خطاب کی خلافت کا زمانہ تھا، اور اس زمانے میں دو لوگ ایک بوڑھی عورت کے پاس آئے
کہہ رہے ہیں کہ ہم کسی کام سے جا رہے ہیں اور یہ ہماری مشترکہ دولت ہے اور یہ تم کسی کو بھی نہیں دینا اس وقت تک جب تک کہ دوسرا نہ آ جائے ساتھ، ہم دونوں جب ساتھ آئیں گے تو ہی دینا، ایک آئے تو مت دینا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، اس نے کہا ٹھیک ہے، یہ بات کہی اور چلے گئے۔ کچھ سالوں کے بعد ایک شخص آیا اور کہنے لگا دولت دے دے۔ بوڑھی عورت نے کہا کہ فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جب تک دونوں نہیں آئیں گے دولت کسی کو نہیں دی جائے گی، تو تیری امانت تو رکھی ہے لیکن دوسرے کو ساتھ آؤ کو دے دیں گے۔ اس نے کہا وہ جنگ میں شہید ہو گیا، وہ جنگ میں شہید ہو گیا، اب میں ہی بچا ہوں، تو ٹوٹل کلہم دولت کا مالک میں اکیلا ہوں، تو اب یہ دولت مجھے عطا فرما دے، مجھے دے دے۔ بوڑھی عورت نے اس کے بعد پہ یقین کیا اور کر اس کو دے دیا۔ چند ماہ کے بعد وہ دوسرا شخص بھی آ گیا اور اس نے کہا وہ دولت مجھے دے، تو اس نے کہا وہ تو لے گیا، اس کا فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ تو نہیں دے گی۔ اس نے کہا میں دے دی تو نہیں، لیکن اس نے کہا کہ وہ انتقال کر گیا ہے، وہ شہید ہو گیا ہے، تو اب میں کیا کرتی، اس لیے میں نے دولت دے دی۔ تو اب یہ مسئلہ قاضی کے پاس گیا، عمر بن خطاب کے پاس گیا، تو عمر بن خطاب جو ہے مولا علی کو یاد فرمایا انہوں نے، اور مولا علی کو یاد فرمایا تو حضرت علی رضی اللہ آگے کہنے لگے مسئلہ کیا ہے؟ ان کا مسئلہ یہ ہے۔ انہوں نے مدعی سے پوچھا تیرا کیس کیا ہے؟ انہوں نے کیس بتا دیا جس نے دعویٰ کیا دولت کا۔ اس نے کہا کہ کیا فیصلہ ہوا تھا؟ اس نے فیصلہ یہ ہوا تھا، انہوں نے فیصلہ یہ ہوا تھا کہ جو ہے دولت جو ہے نا یہ اس صورت میں دی جائے گی جب دونوں آئیں گے۔ انہوں نے کہا بس مسئلہ حل ہو گیا، دیکھ خود کو کہہ رہے نا کہ جب دونوں آئیں گے تو دی جائے گی، پیسے میں دے دوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں تیری دولت تجھے مل جائے گی، تو دوسرے کو لے کر آ جا، تیری دولت تجھے مل جائے گی، دوسرے کو لے کے آ جا۔ مجمع حیران دنگ رہ گیا، یا علی کیا فراست سے مسئلے کو حل کر دیا، دوسرے کو لے کے آ جا، جس روز یہ دوسرے کو لے کر آ جائے گا تو پیسہ تو دوسرے کے پاس ہی ہے، تو اس سے لے کر دی جائے گی، مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اتنی فرض، بس اتنے بڑے مسئلے کا، اتنے بڑے تصفیے کا، اور اتنا چھوٹا سا حل اتنی آسانی سے بتا دیا علی نے۔ تو بس خوبی کیا تھی کہ رسول خدا کی اس حدیث پہ عمل فرماتے تھے کہ بس علی جب فیصلہ کرنا تو طرفین کی بات سننا، ضرور سنے بغیر فیصلہ نہیں کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں بھی طرفین کی سن کر فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویسے تو جہاں آپ کا حق نہیں بنتا وہاں پر اپنی زبان کو دراز کریں نہیں اور آپ فیصلہ کریں نہیں، میرا مشورہ آپ کے لیے کیونکہ کسی معاملے میں آپ نے تصفیہ کر دیا تو حشر کے میدان میں آپ کو جواب دینا پڑے گا، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں حشر کی مشکلات سے۔ اور اگر کہیں کرنا پڑنا جائے آپ لازمی بڑے بن جائیں اور آپ کا ہی حق ہو وہ کرنے کا، تو پھر اس بات کا ضرور خیال رکھیں اللہ تعالیٰ مولا علی کے صدقے میں ان کی فہم و فراست کا کچھ چیٹیں ہمارے اوپر بھی عطا فرما دے۔